حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی نے کائنات کی تخلیق مکمل کر لی تو اپنی کتاب میں اپنے متعلق لکھ دیا جو کہ اس کے پاس موجود ہے، تحقیق میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اسے اس بات کا حق نہیں پہنچتا تھا، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے اس بات کا بھی حق نہیں پہنچتا تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے جیسا کہ مجھے پہلے پیدا کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں تھا، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی میں کسی سے جنا گیا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ حضرت زید بن جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھائی۔ اس رات بارش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم جانتے بھی ہو کہ ہمارے پروردگار نے کیا فرما دیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعض بندے مجھ پر ایمان لانے والے ہو گئے اور بعض کفر کرنے والے ہو گئے۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا اور میرا انکار کرنے والا ہے۔ سبسکرائب کریں، میری ویڈیو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی فیورٹ حدیث نبوی بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بنی آدم زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اور دن رات میرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں۔ جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے غیر کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے حوالے کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں شہید ہوا ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ، میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں جرأت مند و بہادر کہیں، سو وہ دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
وہ شخص ہوگا جس نے علم دین اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہوگی اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی ہوگی۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات یاد دلائیں گے۔ وہ ان سب کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے میرے انعامات کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ، میں نے علم دین اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور آپ کی خوشنودی کے حصول کے لیے دوسروں کو تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ تم نے تو اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں، اور قرآن کریم اس لیے پڑھایا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا قاری کہیں، سو وہ دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی ہوگی اور ہر قسم کا مال و دولت اسے عطا کیا ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات کی یاد دہانی کرائیں گے۔ وہ ان سب کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے ان انعامات کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ، میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں تجھے خرچ کرنا پسند ہو اور میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو۔ تم نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارا پروردگار اس چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو کہ پہاڑ کے دامن میں اذان دے کر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دیکھو، یہ میرے ڈر سے اذان دے کر نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا یعنی نامکمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے سامعین نے کہا کہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دل ہی دل میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، اور میرا بندہ جو مانگے وہی اسے ملے گا۔ بس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور بعض روایتوں میں ہے میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا۔ پھر جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو کچھ بھی مانگے گا وہی اسے ملے گا۔ پھر جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو اس نے مانگا میں نے اسے وہی عطا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلا نماز کا حساب ہوگا۔ اگر وہ درست نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ لیکن اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں تاکہ اس کے فرائض میں جو کمی رہ گئی ہے وہ ان کے نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے۔ پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں بذات خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، کیونکہ روزہ دار میری ہی وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، روزے دار کے لیے خوشی کے دو مواقع ہیں، جب وہ افطار کرتا ہے، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔